فیض شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان المبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ 4 رمضان المبارک افطاری کے بابرکت لمحات میں آج پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پڑوسیوں کو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حقوق عطا فرمائے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا چاہیے، اور پڑوسی ایک پڑوسی ہے تو دوسرا اس کا پڑوسی ہے، دوسرا اگر گھر ہے تو پہلے گھر والے اس کے پڑوسی ہیں۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے جتنے بھی گھر پڑوسیوں میں شامل ہیں، اہل محلہ، یہ سبھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اسی کا قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور پڑوسوں کے حقوق جو ہیں اتنی اس کی تاکید ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تاکیداً بیان فرمایا۔ وراثت کے معاملے میں اس کا ذکر ملتا ہے، دیگر معاملات میں ذکر ملتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہر معاملے میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر اور استاذ العلماء ہیں، درس نظامی کے استاد جناب علامہ حافظ محمد آفتاب نورانی صاحب۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ثناخوانی کے حوالے سے شریک ہوں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کریں گے جناب حافظ محمد ذیشان چشتی نظامی صاحب۔ جی علامہ محمد آفتاب نورانی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں اور پھر بالخصوص جو پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر ہوا، جہاں دیگر لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس پر کلام کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ تعالی وصدق رسول الاعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل و احسان کے ساتھ ہم اس کے سچے دین کا ایک حکم سامعین و ناظرین کو پیش کرنا چاہتے ہیں جی، اور اس کا آغاز اللہ کے پاک کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنانا، بالکل رب کائنات کا شریک کسی کو نہیں بنانا، چونکہ اس کی بھی وعید ہے۔ فرمایا اس کی وعید اتنی سخت ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اکبر، کہ اللہ قیامت کے دن جس گناہ کو چاہے گا اپنے فضل سے اگر معاف کرنا چاہے گا تو کر دے گا، سبحان اللہ۔ لیکن شرک والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ فرماتا ہے لا یغفر، اللہ اسے معاف ہی نہیں کرے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے شرک کے حوالے سے۔ جی، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ جی، یہ سب موضوعات تفصیل طلب ہیں، جیسے شرک ہے تو سارا موضوع شرک پر بھی ہو سکتا ہے، والدین کے احسان کے حوالے سے بھی جی، اسی طرح موضوع چل سکتا ہے، جی، لیکن یہاں صرف ترجمے کے ساتھ مختصر اشارتاً کچھ باتیں کرنا مقصود ہے۔ جی، اس لیے فرمایا یہ اتنی بات کرتا ہوں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔
ان کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آگے کیا فرمایا؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اسی طرح اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، جی اسی طرح فرمایا یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، چونکہ ہم آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں، جی فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، سبحان اللہ۔ اور جو تمہارے پڑوسی رشتہ دار ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور فرمایا اسی طرح تمہارے پڑوسی جو تمہارے ساتھ والے ہیں، ساتھ رہنے والے، وابن السبیل، اور مسافر ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اتنی آیہ مقدسہ کی تفسیر یا اس پر مختصر کلام کر کے اب اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ پڑوسیوں کے حقوق جی یہ اتنے ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں۔ جی اگر میں بلا مبالغہ کہوں تو یہ بات غلط نہ ہوگی، یہ اتنے ہی ضروری ہیں جیسے 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد میں شامل ہے یہ بھی، بالکل حقوق العباد میں شامل ہے، اور فرائض میں شامل ہے۔ ہاں جی، ادھر فرائض ہو جائیں گے دوسروں کی طرف، جی۔ جب ان کو احکام جس پر احکام نافذ ہوں گے، ہاں ان کے لیے فرائض ہیں۔ فرائض ہیں، بالکل فرائض ہیں۔ تو یقینی بات ہے جو بھی کسی کا پڑوسی ہوگا اس پر اس کا حق تو فرض ہونا ہی ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کتب حدیث میں بے شمار حدیث موجود ہیں، اللہ اکبر۔ بے شمار حدیث ہیں۔ تو ان حدیث کو اگر ہم پیش نظر رکھ کے بات کریں جی ضرور۔ تو سامعین و ناظرین کے لیے ذرا مزید آسانی ہوگی۔ جی جی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حق کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کتنی اہم بات ہے قبلہ مفتی جی صاحب، بالکل۔ کہ پڑوسی کے حق کو معیار ایمان قرار دیا کریم آقا علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور حضور کا اس کو معیار ایمان قرار دینے کے متعلق کے وقت انداز کیا تھا، ذرا سماعت فرمائیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، اللہ اکبر، اللہ کی قسم اٹھا، اللہ کی قسم اٹھا کے سرکار نے فرمایا، اللہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا ہے؟ یہ آگے میں اپنے الفاظ کہنے لگا ہوں، یقول ثلاث مرات، یہ وہاں پر اس مقام پر الفاظ نہیں ہے جہاں سے میں روایت پیش کر رہا ہوں، جی۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یقول ثلاث مرات، جی۔ حضور نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ کریم آقا نے 3 بار اتنی تاکید۔ ہاں جی۔ اور الترغیب و ترہیب میں تو ہے کہ قالو، صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، صلی اللہ، لقد خواب و خاسرا، اللہ اکبر، حضور وہ تو رسوا ہو گیا، خسارے میں مبتلا ہو گیا، من ہاذا، لیکن بتائیں تو صحیح وہ ہے کون؟ جی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ کیسا شخص ہے یار، جی جس کے بارے میں کریم آقا نے 3 بار ویسے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سبحان اللہ، اس مبارک زبان سے 3 بار فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ، تو اس کے بارے میں پوچھنا تو چاہیے، وضاحت تو لینی چاہیے۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ تو رسوا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، خسارے میں مبتلا ہو گیا، جی۔ لیکن آقا من ہاذا، ارشاد تو فرمائیں وہ ہے کون، اللہ اکبر، وہ ہے کون؟ جی تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے قالا، حضور نے فرمایا میں یوزی جا رہا ہوں، اللہ اکبر، جو اپنے پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف جو پہنچا، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے جس سے اس کا پڑوسی تنگ ہو۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے بے شک بے شک، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا بھی تو فرمان پڑوسی کے حق کے بارے میں؟ جی جی بالکل ہے، ان کا بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، سبحان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جی اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تو اسی بحر علم سے فیض یاب تھے، سبحان اللہ، اسی کا اسوہ کاملہ کے پیروکار ہیں۔ بالکل۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں محلے میں مکان لیا ہے، جی فلاں قبیلہ وہاں آباد ہے، جی لیکن وہاں میرا جو قریبی پڑوسی ہے میں اس سے بڑا پریشان ہوں، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدنا فاروق اعظم سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، انہم اجمعین، حضور نے ان تینوں کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ بھائی اس کا مسئلہ حل کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصحاب ثلاثہ گئے جی اور محلے کی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک، اور وہاں کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا سن لو، فرمایا ولا يدخل الجنہ، فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا فرمان ہے تینوں کا۔ اگر کسی ایک صحابی نے خطبہ دیا ہوگا جی تو یقیناً دونوں کی تائید ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو جب دونوں کی تائید ہے، تینوں کا اتفاق، اور وہ تینوں کا اتفاق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے عین مطابق، سبحان اللہ، اور یہ ارشاد کے فرمایا ولا يدخل الجنہ، جی فرمایا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خلفائے ثلاثہ کا اجماع ہو گیا اس پر۔ خلفائے ثلاثہ کا اجماع، بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں نا، اس کی پہلے جو روایت پڑھی گئی جی اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے جی کہ حضور فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو پڑوسی کی اذیت اگر وہ پڑوسی کو دیتا ہے جی تو ناقص مومن ہے۔ اگر اس پر کار بند ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، جی تو پھر تو اب میں فتوے کی صورت میں تو بات نہیں کرتا، البتہ اصلاحاً کہنا چاہتا ہوں کہ یار پھر تو وہ بہت نیچے چلا جائے گا جب ایک گناہ پر وہ کار بند ہو گیا، تو وہ گناہ ایسا گناہ کہ اس کے باقی اعمال صالحہ کو بھی ضائع کر دے گا۔ اور برسبیل تذکرہ مجھے ایک تعیداً حدیث پاک یاد آ جی جی کہ یہ گناہ اس کو کہاں لے جائے گا۔ جی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا اللہ اکبر کہ جی بہت نیک ہے، بہت صالحہ ہے، اس کی نمازوں کا تذکرہ ہوا، اس کے روزوں کا تذکرہ ہوا، کثیر نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، سارے حقوق اللہ پورے کرتی ہے۔ حقوق اللہ بالکل اس کے مکمل ہیں، کوئی کمی نہیں۔ لیکن عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں، انہیں اذیت پہنچتی ہے، پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے وہ، اور پہنچاتی کس کے ساتھ ہے؟ اپنی زبان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہی فی النار، اللہ اکبر، فرمایا پھر تو وہ دوزخ میں ہوگی۔ آپ اتنا سخت معاملہ یہ۔ میں اسی کی تحریر کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک گناہ ہے تو وہ چلو ہو گیا، گناہ ہو گیا تو وہ تو ایمان کو ناقص کیا اس نے جی، لیکن جب اسی گناہ پہ کار بند رہے انسان تو پھر حضور کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ذہن میں رکھے کہ کریم آقا کیا فرما رہے ہیں۔ کریم آقا فرما رہے ہیں فی النار، اللہ وہ تو جہنم میں ہوگی۔ اور ساتھ ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ حضور ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کی نمازیں کوئی بہت زیادہ نہیں،
زیادہ نفلی عبادات بھی، ہاں نفلی عبادت، بالکل نفلی عبادت زیادہ نہیں اس کی، یا نفلی روزے وغیرہ نہیں، بس وہ حقوق اللہ روٹین میں پورے کرتی ہے جو ہوتے ہیں، لیکن نفلی عبادات زیادہ نہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس پر بڑے خوش ہیں، اللہ اکبر، بڑے خوش ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا ہیا فی الجنہ، اللہ اکبر، سبحان جنت میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ پڑوسی کے حوالے سے شریعت نے کیا کچھ بیان۔ جی بالکل۔ جی ناظرین، پڑوسیوں کے حقوق، حقیقت یہ ہے، یہ فرامین مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کا حکم اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جو پڑوسی اپنے ساتھ کے پڑوسیوں کا، اہل محلہ کا خیال رکھتا ہے، حسن سلوک سے، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، ہاتھ تو دور کی بات، لڑائی جھگڑا تو دور کی بات، اگر حسن سلوک کی بجائے وہ زبان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو آقا کریم فرما رہے ہیں کہ ایسی خاتون بظاہر وہ نیک ہے، نماز پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، تو اس میں خاتون اور مرد کی تخصیص نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر پڑوسیوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور بظاہر فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد کوئی زیادہ نفلی عبادات نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں، صدقہ خیرات نہیں ہیں، نماز نفلی نہیں ہے، لیکن حسن سلوک، اخلاق، کردار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، تو پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ تو اس سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم نے بالخصوص حقوق العباد کے حوالے سے، جن میں پڑوسی بھی شامل ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے فرائض کو مکمل بجا لانا ہے۔ اگر ہم اس میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتے ہیں تو پھر بندہ مومن کہاں سے کہاں جا پڑتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد ذیشان چشتی نظامی صاحب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب حافظ محمد ذیشان چشتی نظامی صاحب۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، سبحان اللہ، بے شک۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹ ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو
کی اور ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حقیقت یہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہی ہمیں یہ دین اسلام ملا، یہ رمضان ملا، خود رب رحمان ملا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ کامل ایمان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کی اطاعت یعنی قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات کی پیروی، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر محبت نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کامل ایمان ہے، تو پھر نجات بڑی مشکل ہے۔ بہرحال ناظرین، پڑوسیوں کے حوالے سے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ حقوق بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، اور اگر پڑوسی ایک دوسرے کے یہ حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان ترجمان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو حقوق ادا نہیں کریں گے وہ جہنم میں، اور جو حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں گے وہ جنتی۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسلامک اسکالر علامہ حافظ محمد آفتاب نورانی صاحب۔ جی علامہ صاحب، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے بھی پڑوسی کو جو اذیت دی جاتی ہے اس حوالے سے فرمان ملتا ہے، اور پھر پڑوسی کو اگر تنگ کیا جائے تو پھر وہ تنگی پر اپنا احتجاج کس طرح ریکارڈ کروا سکتا ہے، اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے۔ جی، فی زمانہ تو جو تنگیاں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، جی، تو جو لوگ تنگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا معیار احتجاج ہے، لیکن معیار اصل میں معیار احتجاج وہی ٹھیک ہے جو کریم آقا نے ارشاد فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جی، کہ حضور میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کریم آقا نے فرمایا صبر کرو۔ اللہ، ایک روایت کے مطابق جی، صبر کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، آقا بات صبر سے آگے نکلتی جا رہی ہے، صبر سے آگے نکلتی جا رہی ہے، جی، تو مجھے کچھ اور ارشاد فرمائے۔ فرمایا پھر یہ ہے کہ تو اپنے گھر کا سارا سامان جی، باہر رکھ دے، ٹھیک ہے، اگر تو اسے کو پوچھے کہ تو نے یہ کیوں ایسا کیا تو اس کو بتا بھائی میرے پڑوسی نے مجھے تنگ کیا ہے، اللہ اکبر، تو میں نے یہ سارا کچھ اسی لیے کیا ہے۔ صحیح، یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا پڑوسی اس کو ایذا دے رہا ہے، تکلیف پہنچا۔ ہاں جی،
यही और ये भी पुरअमन एहतजाज ही है आज के ज़बान में। हाँ जी, ये पुरअमन एहतजाज है, ठीक है, बहुत पुरअमन एहतजाज है। और इसका असर देखें कितना हुआ। जी जी, मैं अपने सामीन और नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि इसका असर क्या हुआ। जी, उस सहाबी ने करीम आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अमल किया अल्लाहु अकबर। और ये अपना घर का सारा सामान बाजार में रख दिया। जो भी कोई गुजरता पूछता ये तूने क्या क्यों किया और वजह क्या है ये करने की, वो आगे से जवाब देता भाई मेरे पड़ोसी ने मुझे तंग किया है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अल्लाह, तो जो गुजरता वो उसके पड़ोसी पर लानत डालता, लानत करता, यानी उसको बुरा भला कहता, उसको कोई समझाता, कोई कुछ कहता। जी। ये हदीस में लफ्ज हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये अल्फाज हैं। अल्लाह। वो जिस पर लानत पड़ती रही वो फिर हुजूर की बारगाह में गया, हाजिर खिदमत हुआ। जी। करीम आका मैं तो लोगों से तंग आ गया। फरमाया लोगों ने तुझे क्या अजियत दी है, तू क्यों तंग आया? वो कहने लगा कि या लानुनी, हुजूर लोग तो मुझ पर लानत कर रहे हैं। जी। फरमाया अच्छा लोग तुझ पे लानत कर रहे हैं? जी या रसूलल्लाह। अगले अल्फाज सुनिए मेरे सामीन और नाजरीन, और माह रमजानुल मुबारक के इन पुरकैफ लम्हात में अपनी जिंदगी भर के लिए इनको दिल में जगह दीजिएगा। करीम आका ने फरमाया कद लाना कल्लाहु क़ब्लन नास, फरमाया लोग तो अब लानत कर रहे हैं ना, अरे नादान इससे पहले अल्लाह भी तुझ पर लानत कर चुका है। जो पड़ोसी को तकलीफ देता है। जी, लोगों के लानत करने से पहले तुझ पर अल्लाह लानत कर चुका है। उसकी वजह क्या कि तूने अपने पड़ोसी को तंग किया है। और लानत अल्लाह की रहमत से दूरी है, जिससे अल्लाह की रहमत दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक। जब अल्लाह की माज़अल्लाह लानत होगी तो यकीनन वो रहमत से तो दूर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और उसने फिर हुजूर की बारगाह में माजरत की कि या रसूल अल्लाह आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया इरफा मता का, फरमाया उठा ले अपना सामान, तेरी किफायत हो गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तरीका एहतजाज, और ये तरीका एहतजाज के बाद उसका असर था। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह इरशाद फरमाया, बिल्कुल सही। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका में हमें पड़ोसियों के हुकूक का कैसे जिक्र मिलता है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की वसीयत है, और फिर इसी तरह पड़ोसी का विरासत में गुमान, ये सारे जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और वाक़यात है, इस हवाले से भी कुछ नाजरीन की रहनुमाई कीजिए कि पड़ोसी का हक कितना बनता है। जी बिल्कुल, ये मुबारक फरमान है कि एक अंसारी सहाबी जी रज़ी अल्लाहु अन्हु जी, वो फरमाते हैं कि मैं अपने आहले खाना के साथ चला घर से जी, और इरादा क्या था कि जाते हैं और सरकार के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह। देखिए ये हम भी आज फी ज़माना असफार करते हैं जी, किसी का सफ़र करने का कोई इरादा होता है, कोई किसी इरादे से सफ़र करता है, कोई किसी इरादे से, लेकिन सहाबी रसूल ने किस इरादे से सुभान अल्लाह अपने घर से रवानगी की और अपने आहल को साथ लिया, आले खाना को। जी, चलते हैं सरकार की बारगाह में, हुजूर की ज़ियारत के इरादे से चले। सुभान अल्लाह। और ये अल्लामा मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में ये रिवायत नकल की है। जी, तो वो फरमाते हैं मैं करीम आका तक जब पहुंचा तो देखा हुजूर के पास एक आदमी खड़ा है, वो हुजूर से बातें कर रहा है, हुजूर उससे बातें कर रहे हैं। जी, तो मेरे आले खाना साथ थे, हम एक तरफ होकर बैठ गए। जी, वो फरमाते हैं कि हम जब बैठे हुजूर खड़े रहे उस आदमी के पास, हुजूर इतनी देर खड़े रहे कि हमें बैठ बैठ कर तशवीश होने लगी कि यार ये आदमी कब हुजूर के पास से रवाना होगा और सरकार हमारी तरफ तशरीफ लाएंगे। ठीक, बिल आखिर वो जो साहिब खड़े थे वो चले गए। ठीक, सरकार हमारी तरफ तशरीफ ले आए। जी, हमने अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये तो बतलाएं, इरशाद फरमाएं कि ये जो आपके पास थे ये कौन थे? तो सरकार ने फरमाया ये जिब्रील थे। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, ये जिब्रील थे। और फरमाया यूसीनी बिलजार,
اللہ اکبر. یہ مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کر رہے تھے. حتی ظننت انہ سیورث. اللہ اکبر. یہ الفاظ ہیں قابل غور جو کہ حضرت ابو امامہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے مروی ہیں. جس طرح وہ فرماتے ہیں نا کہ حضور نے ہمیں وصیت ایسے کی کہ حتی ظننت انہ سیورث. جی. تو حضور بھی فرما رہے ہیں, فرمایا جبریل نے مجھے ایسے وصیت کی. اللہ اکبر. حتی ظننت انہ سیورث, فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو مال وراثت میں شریک کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ کریں اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے. ہاں جی. اچھا, اس حوالے سے یہ بھی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ گھر سے پہلے پڑوسی کو تلاش کیا جائے. ہاں جی, ہاں جی, لو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فی زمانہ بڑی پتے کی بات ہے. حضور کا تو ہر فرمان ہی تا قیام قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. لیکن فی زمانہ یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ لوگ مکان کا ریٹ دیکھتے ہیں, ریٹ دیکھتے ہیں کس جگہ پہ کس سوسائٹی میں. ہاں جی, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس حدیث پاک پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو نا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کا ایک واقعہ پیش کر. جی ضرور. ان کے پاس ایک یہودی کا گھر تھا, ان کے گھر کے پاس. تو کوئی آدمی اس یہودی سے مکان خریدنے کے لیے آیا. ٹھیک. جب مکان خریدنے کے لیے آیا تو اس نے ریٹ طلب کیا کہ جی 2000 دینار دے دیں. تو مکان خریدنے والے نے کہا کہ جناب عام ریٹ اس کا آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں نا تو وہ 1000 دینار ہو سکتا ہے, لیکن 2000 تو نہیں, یہ تو بہت زیادہ ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا ریٹ واقعی اس کا 1000 دینار ہے. ریٹ واقعی اس کا 1000 دینار ہے. جی. یہ جو میں دوسرا 1000 تو اسے لینے لگا ہوں نا, یہ اس لیے لینے لگا ہوں کہ میرا پڑوسی حضرت عبداللہ بن مبارک ہے. سبحان اللہ. سبحان. پڑوسی اچھا ہے, میرا پڑوسی اچھا ہے, تو یہ ریٹ پڑوسی اچھا ہونے کی بنیاد پر میں لے رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا, یہی حضور کا فرمان آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التمس الجار قبل الدار. سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں التمس الجار قبل الدار. فرمایا گھر تلاش کرنے سے پہلے پڑوسی تلاش کرو. اللہ اکبر. گھر دیکھو لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ یہاں رہنے والا جو ہے, اس گھر کے ساتھ جو رہنے والا ہے, یہ جو میرا پڑوسی ہوگا یہ اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. یہ پہلے دیکھو, گھر بعد میں تلاش کرو. اور آگے فرمایا والرفیق قبل الطریق. فرمایا جب سفر پر نکلو کسی ساتھی کو ساتھ لے جاؤ, دوست کو لے جانا ہو تو دوست بھی سفر سے پہلے تلاش کرو کہ میں نے کس دوست کو لے کر سفر کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. یہ حدیث یعنی پڑوسی بھی اچھا تلاش کرو, نیک تلاش کرو, تاکہ تمہیں اذیت نہ دے, تکلیف نہ دے. اور جو تمہارے ساتھ مسافر ہے, ہمراہ ہے, وہ بھی تمہارا شریک سفر بھی اچھا ہونا چاہیے, وہ بھی اذیت نہ دے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. اسی طرح چونکہ حدیث مبارکہ میں تو تفصیل کے ساتھ بہت سے پڑوسیوں کے حقوق کا ذکر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا کہ اچھا جو قریبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, کھانے میں شریک کیا جائے. یہ حدیث مبارکہ کے مطابق ملتا ہے. اسی میں طرح اب پڑوسی ہیں, کچھ قریب کا پڑوسی کوئی ہوتا ہے, کوئی بہت دور کا پڑوسی ہے, کوئی بہت قریب کا. تو دو پڑوسیوں میں سے کہ وہ کون زیادہ حقدار ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ اس حوالے سے, پڑوسیوں کے حوالے سے, پھر یہ بھی پتہ چلے کہ پڑوسی کی حدود کیا ہیں, باؤنڈری کیا ہیں, کتنے گھر پڑوسیوں میں شامل ہیں, تاکہ آج کے ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ پڑوسی صرف ایک گھر والا نہیں ہوتا, دائیں یا بائیں والا یا سامنے والا. پڑوسی کی جو وسعت ہے یہ اسلام میں بہت زیادہ ہے, بہت حد تک پھیلی ہوئی ہے. اس حوالے سے مکمل رہنمائی آپ کر دیں. پڑوسی کے حوالے سے اما عائشہ صدیقہ ام المومنین, جی, آپ کا فرمان بڑا اہم ہے. آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے
سوال کیا کہ کریم آقا جی میرے 2 پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، میں ہدیہ بھیجنا چاہوں، تحفہ بھیجنا چاہوں تو کس کو بھیجوں؟ ٹھیک ہے، پہلے ابتدا کہاں سے کروں؟ جی تو فرمایا اس پڑوسی سے کرو جس کا دروازہ تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری تو فی زمانہ مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مکان کے پاس دروازہ ہو ہی نہ کسی کا، ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا آغاز وہاں سے کرو، کہاں سے؟ جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے، جو زیادہ قریبی پڑوسی ہے، زیادہ قریبی پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آغاز ہو۔ اور حدود کے حوالے سے جی پڑوسی کی حدود اسلام کے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے، جی، اور میں اس حدود کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بھی آپ کو عرض کر دوں جی کہ آپ کوئی بھی مذہب لے لیں، کوئی بھی، جی اب تفصیل کے ساتھ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، ان کا اجمال بھی بیان نہیں ہو سکتا قلت وقت کے باعث، جی، لیکن کوئی بھی مذہب لے لیں، جی، ہر مذہب میں پڑوسی کے حقوق پائے جاتے ہیں، ذکر ملتا ہے، بالکل پڑوسی کے حقوق کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ہر مذہب میں۔ 2 اور چیزیں بھی ہیں لیکن اب تفصیل نہیں، تفصیل کا وقت نہیں، تو میں حدود بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو پڑوسی کا حقوق اسلام نے بیان کیا وہ کسی مذہب نے بیان ہاں یہ البتہ امتیازی خصوصیت بالکل اپنی جگہ پر برقرار ہے جی، کہ جو حقوق اسلام نے پڑوسی کے بیان کر دیے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، یہ بالکل ہمارے مذہب اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین و ناظرین یاد رکھیے گا پڑوسی کے حوالے سے کہ پڑوسی کی حدود کیا ہے، یاد رکھو صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں 40 گھروں تک پڑوسی کی حدود ارشاد فرمائی ہے، اللہ اکبر، اور یہ کسی ایک سمت میں نہیں، فرمایا ان الیمین والشمال سبحان اللہ، والخلف والقدام، سبحان اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے، 4 سمتوں میں، ہاں جی، ہر سمت میں، بالکل ہر سمت میں 40 گھر جو ہیں یہ انسان کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو یہ کم از کم 160 کم از کم بنتے ہیں، کم از کم 160 بنتے ہیں۔ اور اسلام نے جس طرح پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں جی، ان سے یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ بات بالیقین ہے کہ اگر اس طرح ہم کرنا شروع کر دیں نا پڑوسی کے جی، حقوق جی، کی ادائیگی، جی، تو یہ ہر شہر میں اسلام کا بہت بڑا ایک جتھا اور بہت بڑا اتفاق ہوگا، اور اسلام کو کوئی غیر اسلامی طاقت کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ آخر میں چاہوں گا کہ ہمسایہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بھوکا پیاسا ہے اور پھر خود سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اس حوالے سے بھی، اور پڑوسی کو جو اذیت دے رہا ہے اس کے بارے میں کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو، یہ عبرت کے طور پر چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم بحیثیت مسلمان پڑوسیوں کو ایذا دینے سے بچ سکیں۔ جی، بحیثیت مسلمان ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہمیں کسی شخص کا بھی پتہ چلے نا جی کہ وہ بھوکا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا، جی اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے ہم اسے کھانا کھلا سکتے ہیں، جی، ہمیں علم بھی ہے کہ وہ بھوکا ہے، جی، پھر وہ پڑوسی ہو یا نہ ہو، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اسے کھانا کھلائیں، بے شک، کھانا کھلائیں۔ جی، اور جہاں تک پڑوسی کی بات ہے، اللہ اکبر، یہ تو وعید ہی بڑی سخت ہے حضرت صاحب، جی، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ جی، کریم آقا فرماتے ہیں ما آمن بی، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، فرمایا ما آمن بی، فرمایا وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، اب ایمان نہ لانے کا معنی کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اس نے مجھے آخری نبی نہیں مانا، میں امام الانبیاء ہوں، اس نے مجھے امام الانبیاء مانا ہی نہیں ہے۔ وہ کون شخص ہے
جس کے بارے میں کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا جی۔ فرمایا من آمن بی، فرمایا وہ بالکل مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے خود تو سیر ہو کر پیٹ بھر کے کھایا اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا، اور اگلے الفاظ ہیں وَهُوَ يَعْلَمُ، اس حال میں کہ اسے پتہ بھی ہے، پتہ بھی تھا کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، اللہ اکبر، پھر بھی اس نے ہمسائے کو کھلایا نہیں، تو فرمایا اگر اس نے یہ کر لیا تو بالکل اس نے مجھے نبی نہیں مانا۔ اور یاد رکھیے جس نے حضور کو نبی نہیں مانا اور آخری نبی نہیں مانا، اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ناظرین، یہ وعیدیں ہیں پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی، اور اس کے برعکس جو اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ کل روز محشر سب سے پہلا جھگڑا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جو کیس دائر کیا جائے گا، وہ پڑوسیوں کا ہوگا، دو پڑوسیوں کے حقوق۔ حتیٰ کہ یہ تو انسانوں کی بات، جانوروں میں پڑوسی ہوں تو ایک سینگ والی بکری ہے، ایک دوسری جو ہے اس کے نہیں ہے سینگ، تو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہے تو کل روز محشر اس سے بدلہ لے کر دیا جائے گا۔ بالکل، یہ بھی صحیح مسلم اتنا زیادہ تاکیدی حکم ہے، جانوروں کے معاملے میں بھی ہے تو انسانوں کا اور پھر مسلمانوں کا معاملہ کیسا ہوگا، ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہم اس چیز کو، پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ویسے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہم پڑوسیوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ بعض کا تکلیف دے رہے ہیں، بعض کا لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے، ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ تو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، فرمایا وہ مسلمان کیسا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو پڑوسیوں کو تو زیادہ حق بنتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معروضات پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں مختصراً علامہ آفتاب نورانی صاحب دعا کر دیجیے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اے رب کائنات، فضل فرما، کرم فرما، رحمت فرما۔ جو درس و بیان ہوا اے رب کائنات، اس میں جو غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقہ سے معاف فرما، آمین۔ اور جو صحیح بیان ہوا اس کو قبول فرما کر ہمیں اجر وافر عطا فرما۔ تمام سامعین و ناظرین کو اجر وافر عطا فرما۔ اے رب کائنات، ماہ رمضان المبارک کے ان پرکیف لمحات میں یا الہ العالمین جن دوستوں نے اس کا احترام کیا، روزے رکھ رہے ہیں، سب کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اجر وافر عطا فرما۔ جو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام نہیں کر رہے انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب علامہ آفتاب نورانی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں مدحت سرائی کریں گے۔ جی جناب علامہ آفتاب نورانی صاحب۔ جلوہ خدا کا جلوہ خیر البشر میں ہے، جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے۔ سلطان دو جہاں کا مدینہ نظر میں ہے، سلطان دو جہاں کا
مدینہ نظر میں ہے، ایک کیف ایک سرور سا قلب و جگر میں ہے، ایک کیف ایک سرور سا قلب و جگر میں ہے، اور سمجھا نہ کوئی رفعت معراج مصطفیٰ، سمجھا نہ کوئی رفعت معراج مصطفیٰ، انسان حیرتوں کے ابھی تک بھنور میں ہے، انسان حیرتوں کے ابھی تک بھنور میں ہے، اور صدقہ نبی کی آل کا اپنے نبی سے مانگ، صدقہ نبی کی آل کا اپنے نبی سے مانگ، نعمت ہر ایک دامن خیر البشر میں ہے، عرش خدا سے کم وہ نیازی نہیں ہے دل، عرش خدا سے کم وہ نیازی نہیں ہے دل، مسکن اگر حضور کا دل کے نگر میں ہے، مسکن اگر حضور کا دل کے نگر میں ہے، جو آئینے میں ہے وہی آئینہ گر میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان